نماز کا طریقہ سیکھنے سے پہلے نماز کے بارے میں چند ضروری چیزیں جاننا نہایت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے نماز کی شرطیں۔ نماز کی 9 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 سن تمیز کو پہنچنا، نمبر 4 حدث سے پاک ہونا، نمبر 5 نجاست سے پاک ہونا، نمبر 6 ستر پوشی کرنا، نمبر 7 نماز کے وقت کا داخل ہونا، اور نمبر 8 قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 9 نیت کرنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے انہیں مختصر سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم نماز کا طریقے پہ آئیں تو ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں۔ پہلی شرط، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، مسلمان ہونا۔ اسلام کی ضد کفر ہے، لہٰذا اگر ایسا شخص نماز ادا کرے جو اپنے رب کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے یا عبادت میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، سوائے اس کے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ تو ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ نماز بھی پڑھے اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بھی ٹھہرائے اور غیر اللہ کے نام کی بندگی بھی کرے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرے اور غیر اللہ کے نام کی چڑھاوے بھی چڑھائے۔ تو پہلی شرط ہے مسلم ہونا۔ اس پہ تو بہت وقت چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ مسلم یا مسلمان کون ہوتا ہے، یہ علیحدہ سے کسی کلاس میں اس پہ لیکچر رکھ لیں گے، ابھی ہم نماز سیکھ رہے ہیں۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عقل کی ضد جنون ہے، لہذا مجنون شخص کی نماز صحیح نہ ہوگی اور نشے میں مبتلا شخص کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہا۔ اسی لیے شراب کی حرمت کی جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے لیے مت آؤ۔ تو نماز کے لیے ہوش و حواس میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے سن تمیز کو پہنچنا۔ سن تمیز کو پہنچنے سے مراد بالغ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسی عمر کو پہنچ جائے جس میں چیزوں کے درمیان فرق کر سکے اور سوال کا جواب بے حسن خوبی دے سکے۔ سن تمیز کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، لیکن عام طور پر 7 سال میں بچہ تمیز کرنے لگتا ہے، اس لیے اسے نماز سکھانے کا حکم ہوتا ہے۔ بچے کی نماز کب درست ہوگی؟ جب انہیں چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا شعور پیدا ہو جائے گا، سوال اور جواب کی معرفت ہو جائے گی اور آگ اور پانی کے درمیان میں بآسانی فرق بتا سکے گا، ورنہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے حدث کو دور کرنا۔ اس میں ایک حد سے اکبر آئے گا اور ایک حد سے اصغر۔ حد سے اکبر غسل کے ذریعے دور ہوتا ہے اور حد سے اصغر وضو کے ذریعے دور ہوتا ہے۔ اور اکبر میں آپ جانتی ہیں آپ کا نفاس، آپ کا حیض، آپ کا غسل جنابت آ جاتا ہے، اور حد سے اصغر میں آپ کے دوسرے جو گندگی ہو گئے وہ آ جاتی ہے جو وضو کے ذریعے صاف ہو جاتا ہے۔ پانچویں شرط نجاست کو زائل کرنا، یعنی نجاست کو بدن، زمین اور کپڑے سے دور کرنا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اس حالت میں کہ نجاست موجود تھی اور اسے اس کا پتہ نہیں تھا اور وہ اسے زائل کرنے پہ اسے اس کے بارے میں پتہ تھا اور وہ اسے زائل کرنے پہ قادر تھا اور اسے یاد بھی تھا، تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا معلوم نہیں، نماز کے بعد پتہ چلا، معلوم ہے اس کے باوجود لاپرواہی ہے، کپڑے بھی جانتے ہیں گندے ہیں یا زمین بھی صاف نہیں ہے یا بدن پہ بھی کوئی ایسی چیز ہے اور اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نجاست کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی نجاست جسے نجاست مغالظہ کہتے ہیں، جسے دھوئے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوتی، جیسے کتے کی نجاست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتا منہ ڈال دے 7 بار دھونے کا حکم دیا، جس میں پہلی بار مٹی سے دھونا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو
تو کچھ نجاستیں ایسی ہیں جسے بغیر دھوئے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ دوسری ہے نجاست مخففہ، جس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا کافی ہے، نچوڑنا ضروری نہیں، جیسے بچے کا پیشاب جس نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہو، اگر وہ بچہ آپ کے اوپر پیشاب کرتا ہے تو آپ صرف چھڑکاؤ کر دیتی ہیں، چھینٹے مار دیتی ہیں تو آپ پاک ہیں۔ اسی طرح مزی اور منی، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی چھینٹے مارتے تھے، اور جب گیلا ہوتا اور ناخون سے کھرچ دیتے جب سوکھا ہوتا، یعنی سارے کپڑے نہیں دھوئے جاتے تھے۔ نجاست متوسطہ، جسے دھونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اور دھونے سے مراد پانی چھڑکنا اور اسے نچوڑنا بھی ہے، جیسے واش روم جانا، واش روم میں آپ اپنی حاجت پوری کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو استنجا کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ جی ناپاک چیزیں، آدمی کا پیشاب اور پخانہ، جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا بھی پیشاب اور پخانہ، سارے درندے جانور سوائے ایسے جانوروں کے جن سے بچنا مشکل ہے، جیسے بلی، خچر اور گدھا۔ بہتا ہوا خون جو جانور ذبح کرنے کے بعد نکلتا ہے، پیشاب اور پخانے کے راستے سے نکلنے والا خون، مردار چیزیں سوائے مردہ آدمی کے اور اس مردار کے جس پہ بہتا ہوا خون نہ ہو، اور سمندر کے مردار اور ٹڈی کے۔ تو میں نے آپ کو ناپاک چیزیں بھی بتا دی ہیں۔ چھٹی شرط ستر پوشی کرنا، اس پہ بڑی تفصیل سے میں نے بتایا تھا۔ اس میں بھی 3 قسمیں۔ پہلی ہے ستر مخفضہ، 7 سال سے 10 سال کے لڑکے کا ستر، دونوں شرمگاہیں ہیں، لہٰذا ان دونوں کو چھپانا ضروری ہے۔ بچیوں کے لیے بھی یہی ہے۔ ستر مغالظہ، آزاد اور بالغ عورت کا ستر پورا بدن ہے سوائے چہرے کے، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اور ستر متوسطہ، ان دونوں قسموں کے علاوہ کا ستر ناف سے گھٹنے تک کا ہے، دونوں کندھوں کا چھپانا اور زیب زینت اختیار کرنا بھی مستحب ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ کتنا ستر ایک مرد اور عورت کے لیے ہے۔ 7ویں شرط ہے وقت کا داخل ہونا، چنانچہ نماز نہ تو وقت سے پہلے درست ہوگی اور نہ ہی بعد میں، سوائے شرعی عذر کے، جیسے 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ لیکن اگر نماز کو جان بوجھ کر اس کے مقررہ وقت سے مؤخر کر دے تو گناہ گار ہوگا۔ اسی لیے ہم نے اول وقت، افضل وقت، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے اسے پڑھنے پہ بہت زیادہ زور دیا تھا، اور ہم نے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ 8ویں شرط ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ اس شرط سے حالت سفر کی نفلی نماز مستثنیٰ ہے، لہٰذا وہ اسی جانب ہو کر نماز ادا کرے گا جس جانب سواری کا رخ ہوگا۔ اس وقت اونٹ تھے، اس وقت جہاز ہے، آپ کی ریل جو چل رہی ہوتی، گاڑیاں ہیں، تو ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اس شرط سے وہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں جو استقبال قبلہ سے عاجز ہوں، ان کی بیماری ایسی ہے، ہاسپٹل کے بیڈ ایسے بچھے ہوئے ہیں، قبلے کی طرف اب اس کو نہیں کیا جا سکتا، سارا سیٹ اپ ایسا ہے، تو پھر اسی طرح لیٹے لیٹے نماز پڑھے گا۔ اور وہ شخص بھی جسے دشمن کا خوف ہو اس کو بھی مستثنیٰ ہے، ورنہ ہر صورت قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ 9ویں شرط ہے نیت کا کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے اس کی ادائیگی بدعت ہے۔ اگر نیت نماز سے تھوڑی دیر پہلے کر لے یا صرف اس وقت کے فرض نماز کی نیت کرے تو بھی نماز درست ہے۔ شرط کے چھوڑنے میں جہالت اور نسیان عذر نہیں، لیکن اگر نماز اس حالت میں ادا کرے کہ جہالت یا نسیان کی وجہ سے اس میں نجاست باقی تھی تو نماز درست ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق ترک سے ہے، فعل سے نہیں۔
یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ شرط کے چھوڑنے میں اگر جہالت تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، یا بھول گئی اور بعد میں یاد آیا تو پھر وہ نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس علم ہے، اس کے باوجود آپ لاپرواہی کرتے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی آپ کی. شرط کا تعلق خارج عبادت سے ہوتا ہے اور وہ عبادت سے پہلے انجام دیا جاتا ہے، لیکن آخر عبادت تک اس کا پایا جانا ضروری ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو ہم نے 9 شرطیں پڑھی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور اس کو پیچھے اس پہ پوری تفصیل سے بات ہو چکی ہے، سطر پوشی پہ بھی، نماز کے داخل ہونے پہ بھی، نیت پہ بھی. آگے بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اسے جانیں گے، لیکن اس کا آپ کو پتہ ہونا نہایت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.